بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل عطا فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير۔ یہ سورہ حدید، سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک۔ کل 6 آیتوں میں توحید کا لوہا لاٹ بیان آیا ہوا تھا۔ حدید مانے لوہا، بیان بھی آپ نے سنا کل کا، توحید کا ویسے ہی تھا واقعی، مضمون جیسے نام ہے سورت کا، بیان بھی ویسے ہی ہے، پورا قرآن ہی ایسے ہی ہے، لوہا لاٹ لا رہی۔ توحید کے بیان کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے احکامات سناتے ہیں، ہمارا یہ حکم ہے، لیکن اس میں اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے، کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم، اجر عظیم ہے نا، نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آئندہ کی زندگی میں فیل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا راستہ اللہ بتاتے ہیں، ہمارے حکموں میں ہے، ہمیں بھی مانو اور ہماری بھی مانو، ہم کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو۔ کل بیان تھا اللہ کو مانو اور اپنا تعارف اللہ نے کرایا، کون ہے اللہ، اور آج اللہ اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ توحید بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ تم اس اللہ کے حکم کو اب مانو، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ تم نے توحید سمجھا بھی یا نہیں،
توحید گلے کے نیچے اتری بھی یا نہیں؟ اگر حکموں کو مانتے ہو تب تو اس کا مطلب واقعی میں اللہ کو پہچانا تم نے، اور اگر اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہو اب مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے خرچ کرو، یہ کیسے ہوگا؟ مال ہم کمائیں اور حکم دے دیا کہ یہ سب دے دو، اتنا دے دو، یہ کیسے ہوگا؟ یہی تو امتحان ہے بھائی۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، جس اللہ کا تعارف تم نے 6 آیتوں میں سنا اس اللہ پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اس اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ بہت بڑا کام ہے، خالی ترجمہ کرنا آسان ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں جس پر رسول کے ایمان لانے کا معاملہ کمزور ہو چکا ہے۔ اسی لیے مسلمان کے اسلام میں کوئی دم ہے نہیں، نہ ان کے ایمان میں کوئی مضبوطی ہے۔ انہوں نے جو اپنی طرف سے شخصیتیں کھڑی کری ہیں بھائی، ان سے زیادہ تو انہیں مانتے ہیں وہ۔ اللہ کی طرف سے جو رسول ہیں اس کی باتیں کمزور پڑ گئی۔ ورسولہ، اس کے رسول پر، تو دھیان دیجیے گا اس بات پر، بہت بامعنی لفظ ہے۔ ورسولہ، اس نے جس کو طے کر کے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، نامزد کر کے، اس کا نام آنا چاہیے۔ جیسے اذان میں اس کا نام آتا ہے، نماز میں اس کے نام سے درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد، کلمے میں اس کا نام پکارتے ہو، لیکن باہر دوسری شخصیتوں پہ جھگڑا کی ہو، فرقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہو۔ اللہ نے بھیجا تو ان کو رسول بنا دیا۔ جس شخصیتوں پر لڑ رہے ہو، جن کے نام پر فرقے بنا رکھے ہو، بتاؤ ان کو اللہ نے نامزد کیا ہے؟ ان کا کہیں نام آیا قرآن میں؟ کہیں اللہ نے نام لیا؟ اللہ کو جن لوگوں کا انتخاب کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اب تمہیں بتانے کے، مشورہ دینے کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے نعوذ باللہ رہ گیا تھا، وہ چند شخصیتیں بہت بڑی تھیں، وہ ہم نے ان کو طے کر دیا، کھڑا کر دیا۔ ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ جس کو اس نے طے کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، اس پر ایمان لاؤ۔ ورسولہ، اور کیا ہو؟ ایک حکم دیا گیا، دوسرا حکم وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نہ جانے نیکیوں کا ثواب کتنا بڑھا دیتے ہیں۔ ویسے خرچ کرنے کا جو ثواب ہے اس کی جو ابتدا اللہ نے بتائی ہے، ثواب کی جو ابتدا ہوگی وہ 700 گنا سے ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتائیے تمام نیکیوں کا بدلہ کم سے کم جو ملتا ہے وہ کتنا؟ 10 گنا۔ لیکن خرچ کرنے کا جو ثواب اللہ نے بتایا ہے وہ 10 گنا نہیں بتایا، 700 گنا۔ سورہ بقرہ میں 3 پارے کے اندر یہ بات گزر چکی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر پارہ 3 ہے، اور سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 ہے، بہت مشہور سورت ہے۔ آیت نمبر ہے 261، آیت نمبر 261 ہے، وہ دیکھ لیں آپ، تاکہ خرچ کرنے کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، تو ہمارے لیے خرچ کرنا آسان ہے۔ اللہ نے فضیلت بھی بیان کی تاکہ ہمارے بندوں کے لیے خرچ کرنا اور عمل کرنا کیا ہو؟ آسان ہو۔ تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ تم پر ہی مہربانی کرنا چاہتے ہیں، آئندہ کی زندگی میں تم پر بھی ہم مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا 261 نمبر آیت، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خاص طور سے جب اسلام کو مال خرچ کرنے کی سخت ضرورت تھی، یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے، اس لیے کہ جتنے بھی احکامات قرآن میں ہیں ان کا ڈائریکٹ جو مخاطب ہے وہ صحابہ کرام، ڈائریکٹ مخاطب، سب سے اولین مخاطب تو وہی ہیں، انہی سے خطاب ہو رہا ہوتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے ان کے بعد تمام لوگوں ہی سے خطاب ہے، قیامت تک لوگوں سے خطاب ہے، لیکن اولین مخاطب تو وہی ہے نا۔ تو فتح مکہ سے پہلے جبکہ اسلام کو بہت ہی ضرورت تھی مال خرچ کرنے کی، اس وقت خرچ کرے، آگے آ رہا ہے جو لوگ اس وقت خرچ کر دیے نا، ان کے ثواب کو تو بعد والے پہنچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جہاں جہاں اللہ نے کہا ہے خرچ کرنے
کے لیے، خاص طور سے جہاد فی سبیل اللہ، جب اسلام کو مضبوط کرنے کی فتح مکہ سے پہلے ضرورت تھی، خاص طور سے اس وقت۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ کسی نے بویا، بیج ڈال دیا، حبہ، حبہ مانے ایک دانہ ڈالیا، انبتت 7 سنابل، اور اس ایک دانے سے ایک ایسا درخت نکلا جس کے اندر 7 بالیاں نکلی۔ ایک دانہ ہوا نکلا، بڑا ہوا، اور پھر اوپر آ کے جو شاخیں نکلی وہ کتنی؟ 7۔ 7 مانے 7، 7 سنابل، سنابل مانے بالیاں، 7 مانے 7 بالیں نکلی ایک ہی دانے کے اندر۔ اور سنیے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک دانے میں کتنے دانے ہوئے؟ 700 دانے۔ تو حساب کا معاملہ ہے، ہم سے زیادہ حساب جاننے والے ہیں، تو ایک دانے میں کتنا دانہ ہو گئے؟ 700 دانے۔ یہاں سے تو خرچ کرنے والوں کے ثواب کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بہت عام بات ہے، شاید اس پر دھیان ہم لوگوں نے پہلی بار دیا ہو سکتا ہے۔ ابھی تو یہی جانتے تھے نا کہ ایک نیکی کرو گے تو کم سے کم کتنا ملے گا؟ 10 ہی جانتے تھے، لیکن خرچ کرنے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت بھاری کام ہے۔ آدمی کمائے خون پسینہ سے اور دوسروں پر لگا دے اللہ کے کہنے سے، بہت بھاری کام ہے بھائی، بہت بڑا کام ہے، آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے کہنے سے کسی کو دے دے، کسی فقیر غریب مسکین کی مدد کر دے، بہت بڑا کام ہے اللہ کی نظر میں۔ 100 حبہ، اور سنیے اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ نہ سمجھیے کہ 700 نیکیاں اللہ ثواب دے گا، 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اللہ اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، اس کے اپنے اخلاص کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو ابتدا بتایا اللہ نے، خرچ کرو گے تو کم سے کم کتنا؟ 700۔ اور یہ کہاں بیان ہو رہا ہے؟ قرآن میں، اللہ یضاعف لمن یشاء۔ لیکن ایک نصیحت اللہ نے کی، چلیے وہ دوسری آیت بھی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں لوگ اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ واسع علیم، وہ بھی دیکھ لیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ بھی مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اللہ کے کہنے سے کسی کو دیں، کسی بیوہ یتیم فقیر کو دیں اگر، تو ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، ورنہ ان کا دیا ہوا اور اتنا ثواب والا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وہ کیا بات ہے خاص بھائی جو اللہ نصیحت کر رہے ہیں خرچ کرنے والوں کو، خاص طور سے نصیحت اللہ کی طرف سے فرمایا، جب خرچ کرو کسی پر مال تو ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ۔ کوئی موقع آئے تو احسان جتلا دیے، تم کیا بولتے ہو، تمہارے اوپر 10,000 ہم نے خرچ کیا، ہو گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو۔ اتنا بڑا ثواب، اتنے ثواب والا جو ہے عمل کیا اور سب ضائع ہو گیا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ منن من احسان جتلا کر اس کو ضائع مت کرو۔ نمبر 2 آگے کیا ہے؟ ولا اذن، تکلیف دے کر، احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر۔ آدمی سوچتا ہے کہ ہم تو ان پر خرچ کیے ہیں تو کچھ تکلیف دینا ہمارے لیے درست ہے، ہم ان پر خرچ کرتے ہیں تو کیا ان کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہم؟ اب تکلیف دے رہے ہیں خرچ کرنے کی وجہ سے، خرچ کرنا گویا ذریعہ بن رہا ہے تکلیف دینے کا، تب بھی اس خرچ پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہونا ہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا خیر، تو اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے بھائی؟ اسی اللہ کا جس کا تعارف ہم نے سنا 6 آیتوں میں، فرمایا وَأَنفِقُوا، انفاق کرو، خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ عجیب لفظ ہے، اس مال میں سے جس کا تمہیں اللہ نے نائب بنایا، اس مال میں تمہارا مال نہیں ہے، تم کو وقتی طور سے اللہ نے خزانچی بنایا ہے، امین بنایا ہے، اپنا جانشین بنا دیا ہے مال دے کر، امتحاناً کہ دیکھیں ہمارے کہنے سے خرچ کرتے ہیں یا نہیں۔ جعلکم مستخلفین مانے خلیفہ بنا دی، مستخلفین وہ لفظ جس سے ہم قریب ہیں وہ ترجمہ کریں، مستخلفین جس میں اللہ ہی نے تم کو اپنا گویا نائب بنا دیا ہے، جانشین بنا دیا ہے، خزانچی بنا دیا ہے، امین بنا دیا ہے،
تو بھائی جس کی طرف سے ہم امین ہیں، خزانچی ہیں، جب وہ کہے تو خرچ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ اللہ نے ہمیں امین بنایا، خزانچی بنایا، جب وہی اللہ کہتا ہے کہ یہاں خرچ کر دو، دے دو اے مالدارو، تو کہتے ہیں نہیں ہم کیوں دیں، اب نہیں خرچ کرتے. یہ تو عجیب بات ہے. لفظ پہ دھیان دیجیے، اللہ کیا رہے ہیں. اور تم سے پہلے ہم نے نہ جانے کتنوں کو خلیفہ ہم نے بنایا ہے اس مال کا، ان کا جو حصہ تھا وہ کر کے چلے گئے. تم بھی ایک دن تمہارا جو حصہ ہے دنیا میں رہ کر کے گزار کر کے چلے جاؤ گے. اس کے مالک پھر دوسرے ہو جائیں گے، اس کے مالک تم ہمیشہ نہیں رہو گے. تو عارضی طور سے بنایا ہے. جعلکم مستخلفین فی، تو جو لوگ اللہ کے کہنے سے خرچ کریں گے اور صحیح معنی میں ایمان لائیں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، منکم تم میں سے، اللہ پر ایمان لائے جیسے اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے ویسے، توحید کو اپنایا، شرک کو چھوڑا. وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے اللہ کے کہنے سے خرچ بھی کیا، تو ان کے لیے لَهُمْ أَجْرٌ کبیر، بہت بڑا اجر ہے جس کا بیان یہاں تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ ایسا اجر ہے، اتنا بڑا اجر اللہ عطا کرنے والے ہیں خرچ کرنے والوں کو، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا، اس اجر و ثواب کا کبھی گزر ہی ہوا ہے. ایسا اللہ عطا کرنے والے ہیں. لہذا بھائی جو لوگ مالدار ہیں ان کے لیے بہت اہم آیت ہے، بہت اچھا موقع ہے یہ، خرچ کریں. خالی یہی نہ دیکھیں کہ بس اتنا کہا گیا ہے اس سے زیادہ تھوڑے خرچ کرنا ہے. نفلی بھی صدقات تو ہیں. ضرورت مندوں کی ضرورت دیکھو کیا ہے. فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے لوگو تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو جیسے ایمان لانا چاہیے. اللہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، اتنے بڑے جہان کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ ہی چلا رہا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی یحیی و یمیت ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وہ سارا بیان جو کل ہم نے سنا 6 آیتوں میں، وہی سب کچھ کرتا ہے، تم نے دیکھ لیا، پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو جیسے لانا چاہیے. شرک میں مبتلا ہو، لوگوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، بگڑی بنانے والا اوروں کو سمجھتے ہو. تمہیں کیا ہو گیا؟ وما لکم، کیا ہو گیا؟ لا تؤمنون باللہ، کہ تم رسول کے کہنے پر اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو. جبکہ رسول کیا کر رہے ہیں تم کو؟ رسول والرسول، اللہ کا رسول، وہ خاص رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والرسول خاص رسول، لام لگا ہوا ہے نا، والرسول خاص رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ڈائریکٹ مخاطب ہے ان سے بھی کہا جا رہا ہے، بلکہ اصلاً تو کہا ہی انہیں سے جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کمزور ایمان والے تھے. صحابہ اکرام ہیں لیکن کمزور ایمان، ان میں بھی درجات ہیں. 3 درجے قرآن نے بیان کے، سب یکساں درجے کے نہیں ہیں. کتنے درجے قرآن نے؟ 2 درجے تو یہیں آ جائیں گے، اور 1 درجہ جو ہے پارہ 11 کے شروع میں ہے. 2 درجے صحابہ اکرام کے یہیں بیان ہوں گے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رسول تمہیں بلا رہے ہیں، والرسول یدعوکم، رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں، پھر بھی تم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے وہ آگے اللہ خود بتائیں گے. کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی قرآن میں. اللہ کی طرف آنے کا مطلب ہے اس کتاب کی طرف آنا. آگے آ رہی بات، جب کہا جائے اللہ کی طرف آؤ تو بھائی اللہ تو نظر نہیں آتا، کیسے آؤ گے اللہ کی طرف؟ ہم کہیں ان کو فلاں کی طرف آؤ تو آپ آ کے یہاں بیٹھ سکتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آئی. بھائی اللہ کی طرف آنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف آنے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کی طرف. بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. کس لیے بلا رہے ہیں؟ لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، اپنے خالق پر، اپنے مالک حقیقی پر، اپنے رازق پر، جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، اس پر ایمان لاؤ. لتؤمنوا بربکم، اور اس اللہ نے تم سے عہد بھی لیا ہوا ہے اور تم سب نے وعدہ بھی کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں جائیں گے تو اللہ تجھی کو پکاریں گے. کب وعدہ لیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام ذریت آدم کو اللہ نے
ان کے پشت سے نکال کے باہر کیا. یہ تو بہت مشہور آیت ہے، بارہا ہم لوگ واعظوں کے واعظ میں بھی سنتے ہیں. یہ سورہ اعراف ہے، اس کی آیت ہے. سورہ اعراف پارہ 9 میں ہے، آیت سورہ نمبر 7 ہے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 172 ہے. آیت نمبر 172 سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف. یہ آیت دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، بہت اہم آیت ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ اس کا بھی تذکرہ ہو، چرچا ہو. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اخذ ربک تیرے رب نے وعدہ لیا، اخذ ربک تیرے رب نے وعدہ لیا، من بنی آدم بنی آدم سے، اولاد آدم سے، من ظہورہم ذریتہم ان کے پشت سے ان کی پوری ذریت کو نکالا. آیت نمبر 172 من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم اور ان کے اوپر خود انہی سے گواہی لیا. ان کے اوپر خود انہی سے اللہ نے گواہی لیا، اقرار لیا. کیا اقرار لیا؟ کیا؟ الست بربکم. سب کو سامنے حاضر کر کے ہم اور آپ آدم علیہ السلام کی پشت میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو اللہ نے اپنی قدرت سے نکالے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ سب کو نکال کر باہر کر دیا اور نکال کر کے سامنے حاضر کر کے انہی کے متعلق اقرار لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا اقرار لیا؟ الست بربکم، کیا میں تم سبوں کا رب نہیں ہوں؟ تم سبوں کا خالق نہیں ہوں؟ تم سبوں کا مالک میں نہیں ہوں؟ معبود برحق میں نہیں ہوں؟ عبادت جس کی لائق ہے بس. الست بربکم قالوا، سب نے یک زباں ہو کر وہاں کہا تھا، کسی کا اختلاف نہیں تھا. اگر یہاں دنیا میں آ کے اختلاف کیا لوگوں نے، لیکن وہاں کسی کا اختلاف نہیں تھا. وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز، صرف رب ہی سامنے ہے. سب نے یک زباں ہو کر کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہیدنا، اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی ہمارا رب، کوئی خالق اور کوئی مالک نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامہ، یہ ہم نے عہد اس لیے لیا ہے اور پھر نبیوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے اس کو یاد دلاتے ہم اس لیے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن آ کے یہاں یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اسی کو یاد دلانے ہی کے لیے تو ہم نے ہر زمانے میں کیا انتظام کیا؟ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے 2 چیزوں کا انتظام کیا، کتابیں اور صحائف اتارے اور نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا کہ اسی وعدے کو یاد دلائیں، تاکہ قیامت میں آنے کے بعد یہ نہ کہہ سکے کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم کو تو یاد ہی نہ رہا. یاد ہی دلانے کے لیے تو اللہ نے کس کو بھیجا؟ رسولوں کو. اور یاد ہی دلانے کے لیے اللہ نے کیا نازل کی؟ کتابیں نازل کی. اور کیا نہ کہہ سکو؟ ان تقولوا، یہ بھی نہ کہہ سکو یہاں آنے کے بعد انما اشرک آباؤنا من قبل، کیا کریں، شرک تو ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے اور ہم تو ان کے اولاد تھے، ہم کو تو کرنا ہی وہی تھا. یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول باپ دادا والا نہیں ہے بھائی. جبکہ ہمارے یہاں پوری انسانیت میں سب سے بڑا جو عذر ہے نا ہمیں اپنی جگہ پر رہنے کے لیے، وہ کیا عذر ہے؟ ہمارے باپ دادا اسی پر مرے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہی تو سب سے بڑا عذر رہا ہے ہمیشہ. اور اللہ اس عذر کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ تم سے یہی عذر کرو گے آنے کے بعد. ہم کیا کریں، ہم تو مجبور تھے. ہم سے پہلے بے راہ روی کے شکار کون تھے؟ ہمارے باپ دادا تھے. من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی ذریت تھے، ان کے بعد آنے والے لوگ تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ تعالیٰ ان باطلوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے آپ سزا دیں گے. باطل پر وہ تھے، ہم تو مجبور تھے. یہ عذر اللہ نہیں سنیں گے قیامت میں. اللہ نے ہر ایک کو عقل دیا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ باپ دادا ہی کو عقل دیا تھا، اس کے بعد ذریت کو عقل نہیں دیا، بلکہ ان سے زیادہ عقل دیا ہوتا ہے بعض مرتبہ. باپ دادا اتنے ہوشیار نہیں تھے، پتہ چلا بیٹے بہت ہوشیار ہیں. ہر ایک کو اللہ نے عقل خیرت سے نوازا ہے تاکہ پورے طور سے علم کی روشنی میں فیصلہ کرو. اچھا، تو میں اس پر آپ کو یاد سنایا وقد اخذ میثاقکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا ہے، تم سبوں سے. کہاں عہد لیا تھا؟ عہد الستو لیا تھا کہ ہماری ہی عبادت کرو گے، ہم ہی تمہارے رب ہیں. اور اسی کو یاد دلانے کے لیے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. والرسول یدعوکم، رسول تمہیں اس دنیا میں کیا کرتے ہیں؟
ہر زمانے میں رسول کیا کرتا ہے؟ اسی عہد کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، چونکہ تم نے کہا ہے الستو بربکم، پوچھا گیا تھا الستو بربکم، کہا تھا بلا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو ایمان لاؤ اس رب پر۔ رسول یاد دلا رہے ہیں، کتابیں یاد دلا رہی ہیں۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا ہوا تھا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی میں مومن ہو تو اپنے رب پر ایمان لاؤ، اگر تم واقعی میں سچے مومن ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے رب پر صحیح معنی میں ایمان لاؤ۔ ایک نصیحت تو یہ ہو گئی۔ دوسری نصیحت اللہ کی، فرمایا اچھا تو اوپر بات آئی تھی نا کہ رسول تمہیں بلاتے ہیں تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ ایمان کیسے لانا ہے اللہ پر؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا هو الذی، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے، ينزل على عبده آیات بینات، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عہد کو یاد دلانے کے لیے واضح آیتیں اتاری ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ۔ اسی کو ہم بار بار کہتے ہیں، جو جتنا اللہ کی کتاب سے قریب ہے اتنا ہی وہ سچا مومن ہے، اور جتنا اس کتاب سے دور ہے اتنا ہی وہ سچے ایمان سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، سچائی سے دور ہے۔ اللہ وہی ہے ينزل، جو نازل کرتا ہے، کس پر نازل کرتا ہے بھائی؟ علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر، ہر بندے پر نہیں نازل کرتا، اپنے خاص بندے یعنی رسول پر۔ کیا نازل کیا اس نے؟ آیات بینات، واضح کھلی دھلی صاف ستھری باتیں، قرآن کی باتیں آیات بینات ہیں یا نہیں؟ آیات تو جانتے ہی ہیں، آیتیں، بینات مانے کھلی دھلی صاف ستھری، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، قرآن ہی کی باتیں تو سب سے واضح ہیں، کلیئر۔ اگر ایک جگہ اللہ نے پورے طور سے کہیں نہیں بیان کیا ہے، مختصر بیان کیا ہے، دوسری جگہ اس کی وضاحت اللہ کر دیتے ہیں، واضح کلیئر کر دیتے ہیں۔ آیات بینات، کیوں اتارا ہے اللہ نے اپنے بندے پر ان آیتوں کو؟ بہت اہم بات ہے بھائی، بہت اہم بات، ذرا جاگ کر سنیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سبوں کو ان آیات بینات سے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس کے ذریعے سے تم سبوں کو اے لوگوں تمام طرح کی تاریکیوں سے تم نکالے اور نور کی طرف، سچے ایمان اور اسلام کی طرف لے آئے، سچے ایمان اور اسلام کی طرف لے آئے۔ ہم لوگ تمام طرح کی تاریکیوں میں ہیں، روشنی کہاں ہے؟ روشنی یہ ہے، اسی کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ روشنی، یہ ہے نور۔ اس ایک جگہ اللہ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے۔ قرآن کو کیا کہا اللہ نے؟ سورۃ تغابن میں آئے گا، نور کہا، ایک روشنی ہے یہ، اس کی طرف آؤ۔ اور جہاں بھی تم سب ہو، سب تاریکیوں میں ہو، اگر اس سے دور ہو، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہو، جہالت کی تمام تاریکیوں سے اپنے آپ کو نکالو اور علم کی روشنی کی طرف لے آؤ، کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکالو اور توحید اور اسلام کی روشنی کی طرف لے آؤ جو قرآن پیش کرتا ہے۔ کون سی توحید؟ وہ توحید جو کون پیش کرتا ہے؟ قرآن پیش کرتا ہے، اس توحید کی طرف آؤ، اپنی والی توحید نہیں جو خود گھڑ لیا ہے، خود سمجھا ہے، نہیں، جو یہاں سے کہا جا رہا ہے۔ بہت عام بات، لیخرجکم، یہ اللہ نے آیات بینات اس لیے اتارا ہے اپنے بندے پر تاکہ اللہ تم سبوں کو لیخرجکم، نکالے، کہاں سے نکالے؟ من الظلمات، ظلمات جمع لائے، اور نور جو ہے واحد ہے، انوار نہیں کہا، نور کہا، اس لیے کہ روشنی ایک ہی ہے کائنات، اور تاریکیاں بے شمار تاریکی ہیں، آپ گن نہیں سکتے، جہالت کی تاریکی، رسم و رواج کی تاریکی، گروہی تاریکی، فرقہ بندی بھی کیا ہے؟ ایک تاریکی ہے۔ اس فرقے کے بننے کی وجہ سے لوگوں نے قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا ایک حکم یہ بھی گزرا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں، ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ پوری آیت یہ ہے، پوری آیت اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو بس یہ خطاب ایمان والوں سے، اے ایمان والو ایسے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے،
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو تو خالی مسلمان ہو کر مرو اور کسی فرقے کی نسبت لگا کے مت مرنا۔ آگے فرمایا واعتصموا، اس کا طریقہ یہ ہوگا، فرقے سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی تاریکیوں سے، بات تو اسی کی چل رہی نا، اس تاریکی سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جتنے بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہو شخصیتوں کے نام پر، اپنے بنائے ہوئے شخصیتیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں۔ شیعہ سنی کا جو فرقہ کھڑا ہے نا وہ شخصیتوں پر کھڑا ہے بھائی۔ اسی طریقے سے سنیوں کے جو فرقے پھر کھڑے ہوئے وہ سب شخصیتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ شیعوں نے جو ہے 12 امام کھڑے کیے، انہوں نے اپنے امام کھڑے کیے، سنیوں نے اپنے امام کھڑے کیے، شخصیتوں پر بانٹ دیا، پوری امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور مسلمان اسی پر نازاں و فرحاں اور خوش بھی ہیں، مگن ہے ایک دم، ہم تو فلاں ہیں، ہم کیوں سنیں گے تمہاری بات، قرآن سناؤ چاہے حدیث سناؤ، ہم فلانے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اب لاکھ آیتیں سنا دیجئے، وہ ایک لفظ میں آپ کی تمام تقریریں پانی پھیر دیں گے، کیا ہم نسل میں فلاں ہیں نا، ہو گئی بات، ختم ہو گیا، کچھ لینا نہیں ہو، لینا دینا ہی نہیں، نہ حدیث سے نہ قرآن سے۔ کیوں؟ ہم کون ہیں؟ ہم تو فلانے ہیں۔ ہاں تو کیا فرمایا اللہ نے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر کے کس کو پکڑو؟ اللہ کی رسی کو پکڑو۔ بات ختم ہو گئی تھی نا، واضح ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے اور وضاحت کیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ نہ سمجھ ہیں، وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی نکال ہی لیں گے کہ نہیں جی ہم لوگ کیا غلط ہیں، اتنے برسوں سے لوگ اس پر چلے آ رہے ہیں، غلط ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے فرمایا فرقوں میں مت بٹو۔ حالانکہ جب کہہ دیا اللہ کی رسی کو سب مل کر پکڑ لو تو بات ہو گئی تھی نا، لیکن اللہ نے پھر الگ سے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ گروہوں میں، ٹولیوں میں، فرقوں میں مت بٹو، یہ تمہیں کمزور کر دے گا۔ تم بہت ہوگے لیکن تمہاری کوئی حیثیت کائنات میں نہیں۔ بتائیے آج مسلمان کم ہے کیا ہے؟ یہاں آپ کی ڈی آئی میں کم مسلمان بہت ہیں، لیکن کیا ہے؟ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، کمزور پڑے ہیں، کوئی طاقت ان میں نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے کو خود جو ہے، کافروں سے تو بعد میں نمبر آئے گا ہی نہیں ان کے لڑنے کا، آپس ہی میں لڑے پڑے ہیں، ایک دوسرے کو کافر خود ہی سمجھتے ہیں، خود ہی ایک دوسرے کو کیا بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں ہی کو کیا بنائے ہوئے ہیں، کافر بنائے پڑے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب مل کر کیا پکڑو؟ اپنی گروہی کتاب نہیں، اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی گروہی کتابیں نہیں، بلکہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پکڑو۔ اور وہ کائنات میں 2 نہیں ہے، 3 4 نہیں ہے، ایک کتاب ہے وہ بس۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہماری کتاب کوئی کم ہے، تو پھر ان کی کتاب کوئی کم ہے جو وہ پڑھتے ہیں، فلانا فرقہ والا، وہ بھی تو کم نہیں ہے۔ فرق اس سے ہوگا بھائی، یہ ہے فرقان، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الفرقان، حق و باطل کا فرق تو یہاں سے ہوگا، کتنے کھرے ہو کتنے کھوٹے ہو، فرق یہاں سے ہوگا، فرق ہم اور کسی سے نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کی ذلت کی ایک ہی وجہ ہے، یہ بار بار یہ حدیث ہم سنا چکے ہیں، ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ کتاب اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم سبوں کو نکالے تاریکیوں سے، اور کدھر لے آئے؟ الی النور، روشنی کی طرف تمہیں لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تم سبوں پر بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اسی لیے اس نے رسولوں کو بھی بھیجا اپنی مہربانی کی وجہ سے، اسی مہربانی اور رحمت کی وجہ سے اس نے تمہارے اوپر کیا نازل کی؟ تمہارے لیے کیا نازل کی بھائی؟ اپنی کتاب نازل کی۔ اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے کتاب بھیج دی اور بتا دیا کہ کھرا یہ ہے، کھوٹا یہ ہے، سچی بات یہ ہے، جھوٹی بات یہ ہے، یہ اللہ نے بتا دیا، اس کی رحمت کی بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تم سبوں پر ہے، مسلمانوں اے لوگوں، بہت مہربان ہے۔ اور اس کی مہربانی کیسے معلوم ہوئی؟ اس کتاب کے نازل کرنے سے۔ یہ کتاب نازل کرنا کیا ہے؟ اس کی مہربانی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنی مہربانی ہی کی وجہ سے تم کو کیا سکھا دیا ہے؟ قرآن سکھایا ہے۔ قرآن یہ سراپا اس کی طرف سے رحمت ہے، اس رحمت کی طرف سارے مسلمان آؤ، تاریکیوں سے نکلو، اس روشنی کی طرف آ جاؤ سب لوگ۔
اگر عزت چاہتے ہو، ورنہ یوں ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تمہارا، کوئی پرسان حال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سب مجرم ہو۔ کیا جرم ہے تمہارا؟ تم سب نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے، سب نے مل جل کر اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے، سب مجرم ہو۔ اور رسول تمہاری شکایت کریں گے، یہ تو دنیا کی ذلت ہے جو اٹھا رہے ہو، ابھی آخرت کی ذلت باقی ہے، ابھی آخرت کی ذلت بھائی باقی ہے۔ جب رسول ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الرسول، قیامت میں رسول بھی شکایت کرے گا اور ذلیل ہوں گے مسلمان۔ کیا کہے گا؟ وقال الرسول یا ربی، اے ہمارے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ جب تک دنیا میں تھے اپنی گروہی کتابیں پڑھتے تھے، آپ کی کتاب کی طرف آئے ہی نہیں۔ پوری زندگی نسلم بعد نسلم کیا رٹتے تھے؟ اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے تھے، آپ کی کتاب چھوڑ رکھا تھا۔ یہ رسول مقدمہ دائر کریں گے قیامت میں، ابھی رسوائی آخرت کی باقی ہے۔ لہذا جو زندگی بچی ہوئی ہے طے کر لیں، ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف آنا ہے، اور یہی مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا، اور یہی مطلب ہے اللہ کی طرف آنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب